یہ ایک کویشچن کیا گیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ کمپنی کا میٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی اس کو ذاتی یوز کے لیے استعمال کی اجازت نہیں دیتی. یہ کچھ گیم وغیرہ تیار کرتے ہیں، ایک بھائی ہیں انہوں نے اس کویشچن کیا تھا کہ گیم وغیرہ تیار کرتے ہیں اور اس کا جو میٹیریل تیار کرنے کا ہوتا ہے وہ کمپنی دیتی ہے، وہ پرچیز کرتی ہے باقاعدہ، اور اس کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی کہ اس کو آپ پرسنل یوز میں لے کر آئیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس میٹیریل کو اپنے پاس سیو کر کے اور اس کو کسی اور طرح سے اس پہ نئے گیم بنا کر اور ان کو باہر میں بیچوں تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ چاہے کوئی معاہدہ کریں یا نہ کریں، اس کا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ تمام کا تمام ایک امانت کی حیثیت رکھتا ہے. آپ اس کو اپنے پرسنل یوز میں نہیں لے سکتے جب تک کہ صراحتاً واضح طور پر ان کی طرف سے اجازت نہ مل جائے. جیسے کوئی دوست کی کمپنی ہے، وہ کہے میں اجازت دیتا ہوں تم یوز کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صراحتاً، اپنا یوں نہیں کہ یار شاید مجھے منع نہ کریں میں لے لیتا ہوں. یہ آپ کا گمان ہے، یہ صراحتاً نہیں ہے بلکہ یہ ایک ظنن ہے، اندازے کے ساتھ ہے. تو لہٰذا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے کمپنی کا یہ بالکل ایک امانت ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو اپنے پرسنل یوز میں لے کر آئیں گے تو گویا کہ آپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اس سے اب کوئی اگر آپ پروفٹ یا نفع حاصل کرتے ہیں تو جتنا آپ نے اپنے طور پہ چیز تیار کی اتنا حصہ پروفٹ آپ کے لیے جائز، اور جتنا اس سے حاصل ہو رہا ہے تو سمجھ لیں اتنا ناجائز. گویا کہ اگر آپ نے اس کو ملا کر دوسری چیزیں ملا کر ایک نیا گیم تیار کر لیا اور آپ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں اور اس سے پیسے حاصل کرتے ہیں تو گویا کہ اس میں حرام حلال دونوں ملا ہوا ہے. جتنا ایسے پہلے کیا اس کا اندازہ کر لیں کتنا ہوگا، اس کا گویا کہ جو پروفٹ آپ کو حاصل ہوا اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں. آدھا حصہ گویا کہ وہ کمپنی کا تھا اور آدھا حصہ آپ کا ہے. اگر آپ کمپنی کو دے دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم اس کمپنی کی طرف سے اس کو صدقہ، یعنی بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں تاکہ آپ اخروی معاملے سے بری الذمہ ہو جائیں. دوسرا کسی نے انہوں نے ایک اور بھائی نے کویشچن کیا تھا ہے اسی کے متعلق کہ بعض اوقات ہم گیم تیار کرتے ہیں اور اس میں میوزک بھی ڈالنا ہوتا ہے، اس میں پھر انسانی شکلیں بھی بنائی جاتی ہیں اور مختلف چیزیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اگر گیم ایسا ہے کہ جو متحرک اس میں چیزیں ہیں تو آج کل یہ سب ڈیجیٹل کیمرہ پہ اور ڈیجیٹل سب مشینری وغیرہ یوز ہو رہی ہے. اس میں حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے، اس میں ریز ہوتی ہیں اور پکسل سے ایک چیز بنتی ہے اور پھر اس کی مشینری جو ہے کمپیوٹر کی آپ کی یا موبائل کی اس کو متشکل کر کے آپ کو دکھاتی ہے. اسی لیے فقہاء نے اس کو تصویر کے حکم میں نہیں رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں بڑے بڑے علماء پکچرز کھنچوا رہے ہیں موبائل کے ذریعے اور اس کو یہ پرنٹ آؤٹ نکالنے کو منع کرتے ہیں کہ یہ وہی عکس ساکت ہے، یہ تصویر کے حکم میں ہے. باقی اگر موبائل سے کوئی کھینچتا اور موبائل میں محفوظ رکھتا ہے تو یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، تو اس لیے یہ تو صحیح ہے. ہاں، اس میں اس طرح کے مطلب مناظر ڈالنا جو نازیبہ قسم کے ہوں، بعض اوقات جو باہر سے بن کر آتے ہیں بچوں کے لیے بھی اس میں عورتوں کے لباس اور مختلف خراب قسم کے افعال و اعمال مرد و عورت کے درمیان اس طرح کے وہ دکھا دیے جاتے ہیں جو وہاں کے ماحول میں تو شاید چل جائیں، ہمارے یہاں کے ماحول میں بچوں کے لیے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. ایسی کوئی چیز نہ ڈالی جائے. دوسرا، میوزک اس کے اندر حتی الامکان کوشش کریں کہ اگر وہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے تو لائٹ سا میوزک اس میں چل سکتا ہے، باقی یہ کہ میوزک کو شریعت نے منع کیا ہے، حتی الامکان اس سے اجتناب کیا جائے.